بیان ہو رہا تھا والضحیٰ کے واو کا، نماز ظہر پڑھ کے انہوں نے بیان کیا عصر کا وقت ہو گیا، عصر پڑھ کے شروع کرتے مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب پڑھ کے تفسیر شروع کرتے عشاء کا وقت ہو گیا۔ اب علامہ نے یہ نہ جانا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے کون آیا ہے۔ علامہ سعدی یوں فرمائیں، خاک سارا نے جہاں حکارت منگر، تو نمے دانی کی دردی گرے زرد سوارے باشر، جو ظاہر میں جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اللہ کے بندے تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تو ان کو حکارت سے مت دیکھ، کیوں کہ ان کے سینے کے اندر اللہ نے معرفت کا رنگ رکھا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت کا رنگ رکھا ہے۔ تو رب فرماتا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ نے تمہیں شریعت کے رنگ میں رنگ دیا ہے، اور یہ رنگ ایسا ہے کہ دوسرے رنگ اتر جاتے ہیں۔ یہ بندے مومن پہ جب رنگ چڑھ چکا، دنیا میں ون سلامت ہے، قبر میں پہنچا اسی رنگ کو لے کر پہنچا۔ امام اہل سنت یوں فرمائے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کر چلے۔ مولانا نے فرمایا جب آپ نے پوچھا یہ چیز تو یہ کیا ہے، یہ تو نمے دانی، یہ وہ ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ اے فقیر تجھے کیا پتا یہ شریعت کا علم ہے، تجھے کیا پتا؟ تو کہا مجھے مدرسے میں داخل کرو۔ یہ خبر نہیں کہ یہ مولانا کے استاد نہیں ہے، مولانا کے مربی ان کو ظاہری نہیں باتیں علم پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ مدرسے میں رکھو۔ 4 دن 5 دن مدرسے میں رہے، ظہر کا وقت تھا، ابھی مولانا اٹھے نہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی کتاب لکھے ہوئے تھے سارے ہاؤس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ شاگردوں نے پکڑا، شور ہوا تو مولوی صاحب اٹھے، کہا کیا ہوا؟ فقیر نے تو تمہارا بیڑا غرق کر دیا، کہ سارے کتاب اس نے غرق کر دیے۔ مولانا نے سر پکڑا اور کہنے لگے میاں فقیر مجھے 40 برے کی محنت تو برباد کرے چلی، مجھے کا کتاب نسخی کلمے سے لکھے وہ کتاب تو برباد کرے چلے۔ تو وہ فقیر کہتا ہے پھر ایسے علم اور ایسے کتابوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس علم کو پڑھ جو کسی کے زبان پر ہو، کسی کے دل پر ہو، وہ تختے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ علم لے کر انسان قبر میں پہنچے تو وہ علم سلامت۔ تو کہ وہ کون سا علم ہے؟ آپ ہوش کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ایک کتاب کو چھان چھاڑ کر دینے لگے تو علامہ کی آنکھیں حیرت سے پڑ جاتی ہیں۔ فرماتے بابا کی چیز تو یہ کیا ہے؟ تو فرماتے حالت تو نمے دانی، وہ زبانی علم تھا جس کو میں نہیں جانتا۔ مولوی صاحب یہ دل کا علم ہے جس کو تو نہیں جانتا ہے۔ تو 40 سال تک جو دستار انہوں نے سنت کی شکل میں باندھی تھی، انہوں نے وہ دستار ان کے قدموں میں رکھی اور 6 مہینے تک یوں قدم پکڑ کے کھڑے رہے۔ جب مرشد کی طرف سے باطنی علم ملا، جب وہ اندر والا علم ملا تو کہنے لگے قال رب بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ فرماتے ظاہری علم کو پڑھ اور باطنی علم کی تلاش کر۔ ظاہری علم پڑھتے پڑھتے جب باطن کی طرف تو جائے گا تو تجھے منزل مل جائے گی۔ جب منزل مل جاتی ہے تو یوں بیان کرتے ہیں صد کتاب و صد ورق دار نار کن، روح دلدار جانب دلدار کن۔ ایسے کتابوں کو آن کے حوالے کر دے کہ جو اللہ کے ولیوں سے پھیرے، اللہ کے ولیوں کے قدموں کے اندر قدرت نے سب کچھ رکھا ہے۔ سچائی سے انسان داخل ہوتا ہے تو انسان کو منزل مل جاتی ہے۔ تو بیان یہ کر رہا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں آئے، آپ کے آنے سے اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے، نفرت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، خون کے رشتے ایمان میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علامہ اقبال سے کسی نے یہ کہا کہ بھائی تمہارے بیتوں کے اندر اتنی چاشنی کیوں، تمہارے کلام کے اندر چاشنی کیوں؟ کیونکہ پہلے جو انسان تھے انہوں نے اچھے کلام کے داغ بھی گزرا ہے، وہ بھی گزرے ہیں، فلاں فلاں انسان گزرے ہیں۔ تو کہنے لگے جب میں نے محبوب خدا پہ کلام شروع کیا تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کلام کرنے سے پہلے میں نے مختلف نشستوں کے اندر 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا۔ یہ محمد مصطفیٰ پر درود پڑھنے کا صدقہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہتا ہے محبوب نے راضی کریا کر، ستے بیٹھے لیک جگایا کر، دن رات کملی والے دھران درود پجایا کر۔ تو
تو اللہ کے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ ہونے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ زندگی بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ میں نے مثال دی نا، حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان نبی کا بیٹا ہو کر نبی سے غداری کرے، صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ اور ہے اصحاب کہف کا کتا 309 سال تک وہ سلامت، تو اصحاب کہف کا کتا بھی سلامت۔ دو مثالیں اور قرآن میں دے دوں آپ کو، آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے پیغمبر، حضرت لوط علیہ السلام خدا کے پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے، وہ کسی علاقے کے اندر اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دو مثالیں عطا کرتا ہے، اہل ایمان کے لیے، دو اہل کفر کے لیے۔ رب نے فرمایا ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کا ذکر کیا۔ اہل کفر کے لیے ہے تو دونوں نبیوں کی بیوی، لیکن نبی سے جب غداری کرتی ہے تو صفحہ ہستی سے مل جاتی ہے اور صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ اور دو عورتوں کا اللہ نے قرآن میں اور ذکر کیا، ایک آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی ہے، کتنے سال تک جس نے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا، 650 سال تک اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور اس کے محل میں رہنے والی حضرت آسیہ مسلمان ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ ایک دن حضرت آسیہ کے ہاتھ سے برتن گرا اور ان کے برتن گرنے سے زبان سے الفاظ نکلتے یا اللہ، کہنے لگا یہ میرے محل میں کس کا نام لے رہے ہو؟ وہ کہتی میں اپنے اللہ کا نام لے رہی ہوں۔ تو کہا کہ کیا میں تیرا خدا نہیں؟ کہا نہیں، تو میرا خدا نہیں، تو میرا شوہر ہو سکتا ہے، میرا پتی ہو سکتا ہے، میرا خاوند ہو سکتا ہے۔ تو کہا خدا کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ جس نے مجھے پیدا کیا، رب وہ جس نے تجھے پیدا کیا، رب وہ جس نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ کہا اس دشمن کا نام میری بارگاہ میں لیتی ہو؟ اس نے غداری کی، استغفر اللہ، اور تجھے خبر نہیں کہ میں اپنے نافرمانوں کا انجام کیا کرتا ہوں؟ آپ قرآن پڑھو، جو فرعون کی جھوٹی خدائی کو مانتا اس کو چھوڑ دیتا، اور جو اس کی جھوٹی خدائی کو نہیں مانتا تو اس کے لیے قبر کھودی جاتی زندہ انسان کے لیے، اور زندہ انسان کو قبر میں رکھا جاتا۔ جب حضرت آسیہ نے اس کی جھوٹی خدائی کو تسلیم نہ کیا تو اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا اس کے لیے قبر کھودو۔ حضرت آسیہ کے قد کے برابر قبر کھودی گئی، اور زندہ کو قبر میں ڈال کر ہاتھوں اور پاؤں کے لوہے کے کوئلے ٹھوکی جاتی ہے۔ جب تک خدا کی بندی سے صبر ہوتا رہا تب تک صبر کرتی رہی۔ رب قدیر قرآن میں بیان کرتا ہے اذ قالت امرأۃ فرعون رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من قوم الظالمین۔ جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا اے پروردگار میرے لیے جنت میں محل بنا اور مجھے فرعون اور اس کی قوم کے کرتوتوں سے پروردگار بچا، اللہ نے دعا قبول کی۔ اٹھاؤ تفسیروں کو، ہر انسان کو موت آتی ہے، لیکن حضرت آسیہ کے بارے میں روایت یہ آئی ہے، تفسیرہ بیان کو پڑھو، صدر افاضل مولانا سید نعیم الدین کی تفسیر کو پڑھو، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کا حکم جبریل کو ہوتا، جبریل میری بندی نے میری بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا جنت میں میرے لیے محل بنا، روح قبض کرنے سے پہلے اٹھا کر سیدھا اس کو جنت میں داخل کر۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ہے فرعون کی بیوی، نام آسیہ ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے تو قسم خدا کی جنت میں ان کو جگہ مل جاتی ہے۔ اصحاب کہف کا کتا ہے، سگ اصحاب کہف روز چند پہ نیکا گرفت مردم شد۔ اے اصحاب کہف کا کتا، لیکن جب نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو کل قیامت میں انسان کی شکل میں یہی جنت میں جائے۔ اللہ ان بندوں کا ذکر قرآن میں بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کو تلاش کرو۔ مولا نے ایمان کو پہلے بیان کیا، پھر تقویٰ کو بیان کیا، اس کے بعد وسیلے کو بیان کیا، اس کے بعد پھر مجاہدے کو بیان کیا، پھر مولا نے کامیابی کا راز بتایا۔ سب سے پہلے ایمان ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے انسان کا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ ایمان انسان میں جسم میں جان کی طرح ہے، جب تک انسان کی جسم میں روح موجود ہے تو انسان کا سارا وجود سلامت، آنکھیں بھی سلامت، انسان کے کان بھی سلامت، انسان کے ہاتھ بھی سلامت، انسان کا سارا سراپا سلامت۔ جب روح نکل جائے، کیونکہ روح کو فنا نہیں ہے، انسان کا جسم تو فنا ہو سکتا ہے، کسی کسی کا، ہر کسی کا نہیں۔ اللہ کے ولیوں کو صدیاں گزر جائیں، زمانے گزر جائیں، ان کے جسم خراب نہیں ہوتے ہیں، تو کسی کسی کا جسم فنا ہو جاتا ہے، روح کو کبھی فنا نہیں۔ روح اللہ کا ایک حکم ہے، جب تک خدا کا حکم ہے تب تک انسان کے جسم کے اندر ہے، جب خدا کا حکم ہوا تو روح انسان کے جسم سے نکل گیا۔ اب روح نکل جانے سے انسان کا سراپا ختم ہو گیا، آنکھیں بے نور ہو چکی ہیں، انسان کے کان سننے سے محروم ہو چکے ہیں، ہاتھ پکڑنے سے مجبور ہو چکے ہیں، پاؤں چلنے سے لاچار ہو چکے ہیں۔ پوچھنے والا آپ کو پوچھتا ہے کہ ہوا کیا؟ ابھی انسان کا سارا وجود سلامت تھا، اب انسان کیوں برباد ہو گیا؟ تو کہنے والا یہ جواب دیتا، جب تک انسان کے جسم میں روح موجود تھی تب انسان کے سارے اعضاء سلامت، روح نکل جانے سے ساری چیزیں بیکار۔ اب اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا، نماز افضل ہے، روزہ افضل ہے، حج افضل ہے، زکوٰۃ افضل ہے، یہ سارے اعمال افضل ہیں، لیکن ان سارے اعمال کی جان اور سارے اعمال کی روح محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کی محبت ہے تو سلامت۔ میں نے عرض کیا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مشکرہ شخص تھا، حضرت موسیٰ کی نقلیں کیا کرتا تھا، وہ امامہ موسیٰ کی طرح باندھتا تھا، لاٹھی حضرت موسیٰ کی طرح پکڑتا تھا، پھر الفاظ حضرت موسیٰ کی طرح ادا کرتا تھا، وہ قوم بنی اسرائیل کو ہنساتا تھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا وہ بچ جاتا ہے، باقی غرق ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے، مولا مجھے ستانے والا یہ، مجھے تکلیف دینے والا یہ سلامت، باقی ڈوب گئے۔ رب فرماتا، ہاں موسیٰ واقعے میں بات تو صحیح ہے، لیکن جب یہ کھڑا ہوتا تھا تو سر سے لے کر پاؤں تک نقلی موسیٰ ہو جاتا تھا، صورت محبوب والی کر لیتا تھا، اس وجہ سے محبوب کی صورت کے صدقے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ارے وہ غداری سے نقل کرتا تھا، تو وفاداری سے مصطفیٰ کی نقل کرتا ہے۔ تمہیں پتہ کیا کہ قوما کس کو کہتے ہیں، تمہیں پتہ کیا کہ قیام کس کو کہتے ہیں، ہمیں پتہ کیا کہ رکوع کس کو کہتے ہیں، پھر تو جھکتا کیوں ہے؟ مصطفیٰ جھکے تمہارا رکوع بن گیا، مصطفیٰ کھڑے ہو گئے تمہارا قیام بن گیا، مصطفیٰ نے ماتھا رکھا تمہاری سجدہ بن گیا، وہ آرام سے بیٹھے تمہارا تحیات بن گیا۔ نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ عبادت تو رب کی ہے، عبادت میں عطا مصطفیٰ کی ہے، وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول، جس میں بو پائی نہیں جاتی، وہ ہے عادت کے پھول۔ نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ جب تک انسان کے اعمال کے اندر ایمان کی روح نہیں ہے تب تک عمل بیکار ہے۔ اب آپ کو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ جب ایمان سارے اعمال کی روح تو ایمان کی بھی روح کو ہونی چاہیے، تو جواب یہ ملتا ایمان کی روح محمد مصطفیٰ کی محبت ہے، جس کو علامہ اقبال یوں بیان کریں، اصل قرآن مغز ایمان روح دی حسن حب رحمت للعالمین۔ قرآن کی اصل یعنی جڑ ایمان کی روح اور دین کی جڑ محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اگر یہ جڑ سلامت ہے تو شاخیں سلامت ہے، اگر مغز نکل جائے تو انسان پاگل ہو جائے۔ تو خشک عبادتوں کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت کی روح کو پھونکو تو عبادت بھی قبول ہے اور عمل بھی خدا کے بارگاہ میں فرمائے یا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا انہیں ایمان کہتا ہے میری جان۔
مفتی شعیب عالم صاحب بیان 14 فروری 2021 محمد شاہ جیلانی درگاہ رام گڑھ جیسلمیر میں ہوا تھا۔ یہ بیان پارٹوں میں بنا ہوا ہے، یہ تیسرا پارٹ ہے۔ پورا بیان سننے کے لیے اس چینل